توسا شریف کے اندر بڑے بزرگ گزری ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا میرا بیٹا بیمار ہے, کوئی دوا بتائیں, دعا بتائیں. انہوں نے کہا بیٹا صدقہ کر دو, اکیلا بیٹا, پہلا بیٹا ہے, زندگی چاہیے, دعا کر دیں. انہوں نے کہا صدقہ کر دو. پھر آگئے کہنے لگے حضرت جی بیٹا ٹھیک تو نہیں ہوا, پھر کیا کروں؟ فرمایا اور صدقہ کر دو. پھر اور صدقہ کیا. پھر آگئے حضرت جی بیٹا اب بھی ٹھیک نہیں ہوا, فرمایا اور صدقہ کر دو. 6 صدقے کر دیے. پھر حضرت جی نے فرمایا اور صدقہ کر دو 7واں. اس نے کہا 6 بکرے بھی کاٹ دیے. بیٹے کی حالت خراب ہو گئی. آخر اس نے 7واں نہیں کاٹا, ارادہ ترک کر دیا, بیٹا مر گیا. رات کو خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا 7 بلاؤں کے منہ میں گھستا ہے, ایک سے بچ کے دوسرے کے منہ میں, اس سے بچ کے تیسرے کے منہ میں, حتیٰ کہ 6 بلاؤں کے منہ سے نکلا تو 7ویں بلا کے منہ میں چلا گیا. اللہ والے کو جا کے خواب سنایا. انہوں نے فرمایا میرا بیٹا میں نے تو آپ کو بتایا تھا اگر تم یہ 7واں صدقہ بھی کر لیتے تو اللہ تیرے بیٹے کو امان عطا فرما دیتے. فرمایا موت تو یقینی چیز ہے, ہر بندے پہ آنی ہے, بوڑھے جوان پہ, مرد عورت پہ آنی ہے. بیمار ہو, صحت والا ہو, پیسے والا ہو, اس وجہ سے لوگ نہیں مرتے کہ بیمار تھے مر گئے. اس وجہ سے بھی موت نہیں آتی, غریب تھا علاج نہیں کروا سکا. اس وجہ سے نہیں مرتے کہ دشمن نے اس کو آ کے قتل کر دیا. بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے, نہ یہ پیسے والے کو چھوڑتی ہے, نہ یہ دشمن والے کو چھوڑتی ہے, نہ ظالم کو چھوڑتی ہے, نہ مظلوم کو چھوڑتی ہے, نہ حاجی کو, نہ نمازی کو, نہ پیر کو, نہ فقیر کو. حتیٰ کہ کسی کو مہلت بھی نہیں ملتی. موت جب بھی آتی ہے اسی وقت قدم اٹھایا تھا, رکھ نہیں پایا, موت آ گئی. منہ کھولا تھا بات کرنے کے لیے, بات نہیں کر سکا, روح نکل گئی. پانی منہ میں ڈالا تھا پیاس بجھانے کے لیے, اندر پانی داخل بھی نہیں ہوا, روح پہلے منہ سے نکل گئی. ہم نے دنیا کو دیکھا, لوگ تقاضے لے کے گھر سے باہر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد ان کی میتیں اٹھ کے آ جاتی ہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. ایک ہستی کو اللہ نے فقط دنیا میں اپنی پوری کائنات میں اختیار دیا, وہ بھی جینے کا اختیار دیا. فرمایا جبرائیل کے پاس بھی از خود باقی رہنے کا اختیار نہیں ہے, اسرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں ہے, کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھا, فرشتے کے پاس نہیں, جنات کے پاس بھی نہیں ہے. کائنات میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. ایک ہستی تھی آمنہ کے لال, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے میں آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ دخلت علی جبرائیل وراہ اسرائیل باذنی, جبرائیل اندر داخل ہو گئے, پیچھے پیچھے اسرائیل بھی آ گئے باذنی. میں محمد ان کو اجازت دے چکا ہوں, اگر میں اجازت نہ دیتا جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت تو آ جاتی, اسرائیل اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا واختارنی ربی, میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے جینے کا, لیکن میں نے اللہ کی ملاقات کا فیصلہ کر ہی لیا ہے.
کہ میں اتنی لمبا عرصہ اللہ کی ملاقات سے دور نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ موت ہی تو ایک ذریعہ ہے جس کے بعد بندہ جا کے رب کی ملاقات کرے گا۔ فرمایا آپ نے فرمایا جبرائیل میرا آخری سوال میرے رب سے ہے، جواب لے کے آؤ میں فیصلہ سناؤں۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا میرے اللہ سے پوچھاؤ کہ اللہ ابھی تو میں تیرا محبوب دنیا میں زندہ ہوں اور میرے کوئی بھی نافرمانی کرے شکل نہیں تبدیل ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب میں چلا جاؤں گا قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا، تو پھر آپ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ شکلیں تو نہیں بدل دیں گے، پتھر کی بارش تو نہیں کر دیں گے، یا ان کو بندر تو نہیں بنا دیں گے، آگ تو نہیں برسائیں گے۔ فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو جا کے کہہ دیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں ضائع نہیں کیا، جتنی بھی گناہ کر لو پھر بھی اسی طرح بندے ہی نظر آتے ہیں، جتنی نافرمانی کر لو ہلکی سی توبہ کر لو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ کر لو گناہ کے بعد نیکی کر لو اللہ پچھلی خطاؤں کو نیکی کے صدقے میں معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ بچوں کو مرتے دیکھا، جوانوں کو مرتے دیکھا، بوڑھوں کو مرتے دیکھا، کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اس سلسلے کے عالم تھے سعدآباد میں، عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے جا کے سپیکر کھولا اور آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، آدھی اذان دے دی، دل کا ٹیک ہو گیا، وہیں فوت اذان دے دی۔ ہم نے دیکھا کوئی نماز پڑھتے سجدے میں چلے گئے اور سجدہ کیا دیا، وہیں سے رب کے پاس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا احرام بندھا ہوا اور زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی۔ اور اچھی موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزے کے ساتھ مرنا اچھی موت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اچھی موت ہے، مسجد میں مرنا اچھی موت ہے، سجدے میں مرنا، کعبے میں مرنا، مناسک حج میں مرنا، نیکی میں مرنا اچھی موت ہے، کلمہ پڑھتے مرنا بھی اچھی موت ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدے میں نہیں مرا، موت آئی، اسے بھی برا نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ قرآن پڑھتے مرا نہیں ہے، وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتے اچھی موت نہیں مرا، روزے کی حالت میں نہیں مرا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ روزے کی حالت میں نہیں مرا تو اچھی موت نہیں مرا، کیونکہ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی موت آئی تو گھر میں آئی، بستر پہ آئی، اور نماز کا سجدہ نہیں تھا اور روزہ بھی نہیں تھا، حج احرام بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کی موت جیسی موت کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے اجازت دے دی اسرائیل شروع کرو، فیصلہ سنا دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے روح کو جمع کرنا یا نکالنا شروع کر دیا۔ فرمایا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، جب آپ کو حلق میں تکلیف ہوئی، سکرات لگ گئی، تکلیف ہونے لگی تو آنسو نکل آئی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں جبرائیل تکلیف ہو رہی ہے، میرے رب سے التجا ہے کہ اللہ موت کے وقت اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ساری تکلیف مجھ اکیلے محمد کو دے کے میری پوری امت کو بچا دے۔ جیسے آنکھ پلک جھپکتی آپ کی روح جدا ہو گئی
ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات میں لکھا ہے کہ آپ کی روح آپ کے بدن سے نہیں نکالی گئی بلکہ آپ کے بدن میں ہی رکھی گئی، پاؤں سے اوپر کیا، سر سے نیچے کیا، آپ کے قلب میں جمع کر دیا، پھر سے اس روح کو دوبارہ جاری کر دیا۔ بدن کے اندر جیسے بتی جلتی ہو، لیمپ دیا جلتا ہو، چراغ جلتا ہو، بتی کو نیچے کرتے جائیں اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اوپر کر دیں دوبارہ روشن ہو جائے۔ آپ کی اگر نانوتی ایسے لکھا ہے، اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، انہوں نے ایسے لکھا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ڈھیلا ہو گیا، ہاتھ حضرت سیدہ عائشہ کے ہاتھ سے نکل گیا، روح جدا ہو گئی، چلی گئی روح۔ جب روح آپ نے پیچھے ہٹ کے، اکیلی تھی سیدہ عائشہ، آپ نے ایسے سلایا تکیے پہ، آپ کھڑی ہو گئی تاکہ صحابہ کو بتائیں جو مسجد نبوی کے اندر بے قرار بیٹھے ہوئے تھے، پروانے تڑپ رہے تھے، بے قرار بیٹھے تھے، ان کو اطلاع دی جائے کہ محبوب خدا دنیا میں نہیں رہے۔ فرمایا میں آگے ہوئی دروازے پہ تاکہ بتاؤں یہاں سے پردے کے پیچھے سے۔ فرمایا جب میں گھر کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو میں نے دیکھا علی شیر خدا میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا علی بیٹے جائیں مسجد نبوی میں اعلان کر دے کہ محبوب خدا اب دنیا میں نہیں رہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ بات سنی تو دم بخود ہو گئے، کھڑا ہونا کی کوشش کی، کھڑے نہیں ہو سکے، بولنے کی کوشش کی، بولنے کی سکت نہیں، غم زدہ۔ اتنی بڑا غم کا دن کائنات میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ کے وصال والا ان لوگوں نے یہ لمحہ دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نے بیٹے کی موت کو بڑا صدمہ سمجھا، باپ کی موت کو بڑا سمجھا، تو نے بہن کی موت کو بڑا صدمہ سمجھا، رشتہ دار کی موت کو بڑا صدمہ سمجھا، پیر کی موت کو، استاد کی موت کو بڑا صدمہ سمجھا۔ لیکن میرے آقا کے غلاموں کو پوچھو جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے آقا کی موت کو بڑا صدمہ سمجھا، کہ اس سے بڑا صدمے کا دن، اس سے بڑا غم کا دن کائنات میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو گھروں کو نہیں جاتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار جس نے یوں کہا کہ محبوب خدا فوت ہو گئے، میں عمر اس کی گردن بھی اتار دوں گا۔ میں یہ سننا بھی برداشت نہیں کرتا کہ محبوب خدا دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ حال ہو گیا، لیکن اس امت نے اتنی بڑا صدمہ برداشت کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ نے، ابو بکر عمر عثمان و علی نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا لقد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ سب صحابہ نے یہ صدمہ برداشت کر لیا اور پھر سے متحد ہو گئے، جذبہ لیا، نکل پڑے، مدینہ چھوڑا، مشرق گئے، مغرب گئے، شمال و جنوب تک پھیل گئے۔ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ سندھ کے اندر آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی میرے اللہ کا دین موجود ہے، کلمہ موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، ذکر اذکار بھی موجود ہے، درود و سلام بھی موجود ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کے قدم آئے ہیں سندھ کے اندر، سندھ اور ہند۔ یہ اس وقت کلمہ پڑھا ہے جب میرے نبی کے غلام یہاں پہنچے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، سندھ اور ہند میں کلمہ آ گیا۔ جب تجار آئے سندھ ہند کے اندر مدینہ منورہ کے، یہاں کے ان کو رقص و سرور کی مجلس سے سجائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا استقبال ہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو بند کرو،
یہ فحاشی بند کرو، گانے بند کرو، یہ نیم مریاں عورتیں کو پردوں میں لے جاؤ، تب ہم نیچے اتریں گے سواریوں سے۔ کیا ہو گیا تم پہلے والے تاجر نہیں، کوئی اور آ گئے؟ انہوں نے کہا نا ہم وہی تاجر ہیں پہلے والے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا اب تو ہم پڑھ کے آ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تو ہم کلمہ پڑھ کے آ گئے، مسلمان اسلام لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے نبی نے کوئی معجزہ دکھایا؟ تم نے جو کلمہ پڑھا کوئی معجزہ دکھایا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ہمارے آقا علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ابو جہل نے کہا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ ہمارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، باقی جتنی تھے سب نے کلمہ پڑھا۔ جب سندھ کے بادشاہ نے یہ سنا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، جب انہوں نے یہ پڑھا سنا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ دیکھا تھا کہ فلاں رات چاند 2 ٹکڑے تھا، آدھا ادھر تھا، یہاں بھی دیکھا گیا، سندھ میں دیکھا گیا، ہند میں دیکھا گیا، ہم نے بھی دیکھا تھا چاند 2 ٹکڑے، کیا یہ تمہارے سردار تمہارے آقا کا معجزہ؟ انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے، ہم نے بھی یہ معجزہ دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور سندھ میں اسلام آ گیا، ہند میں آ گیا، آج بھی موجود ہے الحمدللہ، اور آپ اچھے مسلمان ہیں، مضبوط مسلمان ہیں، حق والے مسلمان ہیں، سچ والے مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ قائم رہیں، مضبوطی سے جڑے رہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، رہنمائی تو آپ کو چاہیے۔ اس لیے جو بندہ گاڑی چلانا نہ جانتا ہو وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، اسے پتہ ہے میں چلانا ہی نہیں جانتا، البتہ وہ چپ چاپ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ جو ڈرائیور ہے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ مجھے میری منزل پہ جا کے اتارے گا۔ تم اپنے استاد و مرشد